جی بالکل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صوبہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا اور اسٹرانگ صوبہ ہے، جس کی وجہ سے اسے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اے پی سی کے بعد جو ہے قوم کے ذہنوں میں کافی سوال جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنے ہی بولنے پہ ناقدین کی جو ہے زد میں آ جاتے ہیں، اور پہچان گئے ہوں گے آپ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں۔ ان سے ہم کچھ کویسچنس کرتے ہیں تاکہ قوم کے جو مائنڈ میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کلیئر ہو۔ اچھا، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ کب تک رہے گا، اور اس اتحاد میں سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ کون سی نکلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ سن 2000 کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے اسی طریقے سے بینظیر بھٹو صاحبہ کو اور اپوزیشن کو استعمال کیا، اور بیگم کلثوم نواز کو سڑکوں پہ لا کے اور پوری اپوزیشن کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا کہ ہم پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ لیکن ایک طرف جناب اپوزیشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب اپنے معاملات جو ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اور پرویز مشرف سے طے کر رہے تھے، اور پھر اچانک ہی رات کو پتہ چلا، صبح پاکستانی قوم اٹھی اور اپوزیشن کے باقی لیڈر اٹھے تو پتہ چلا جی کہ راتوں رات 100 بریف کیس لے کے، اپنے ذاتی باورچی لے کے، اپنے توے مچھلی کے اور آلو گوشت کے اور اپنی نہاری کے بھی جو باورچی تھے پسند کے، وہ سارے سب بٹھا کے جناب یہ باہر جدہ چلے گئے۔ ایک تو انہوں نے اس طرح استعمال کیا نواز شریف صاحب نے۔ دوسری ایگزامپل 2006 کے اندر انہوں نے مساق جمہوریت کیا، اس کے اندر یہ بینظیر بھٹو صاحبہ، یہ نواز شریف صاحب، مولوی فضل الرحمان، یہ ساری موجودہ اپوزیشن، انہوں نے سگنیچر کیے مساق جمہوریت پہ، جس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ آئندہ سے ان سگنیٹریوں میں سے کوئی پارٹی اور کوئی قیادت کسی جنرل سے، کسی حاضر سروس جنرل سے اور کسی فوجی آرمڈ ڈکٹیٹر سے رابطے نہیں کرے گی، ملاقاتیں نہیں کرے گی۔ ابھی اس مساق جمہوریت کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو جناب بینظیر بھٹو صاحبہ نے رابطے شروع کر دیے پرویز مشرف صاحب سے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی مساق جمہوریت اور اسی اپوزیشن کے کندھے پہ قدم رکھ کے انہوں نے این آر او حاصل کیا پرویز مشرف سے اپنے لیے، اپنے خاوند آصف زرداری کے لیے، اور اپنا واپسی کا رستہ جو ہے وہ انہوں نے ہموار کیا۔ تیسری ایگزامپل 2008 کے اندر الیکشن تھے، نواز شریف صاحب نے اے پی ڈی ایم بنوائی، ٹھیک ہے جی۔ اے پی ڈی ایم میں جماعت اسلامی بھی تھی، محمود خان چکزئی بھی تھے، اور باقی یہی اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں۔ نواز شریف شہباز شریف نے ان ساروں کو کہا یہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ الیکشن پرویز مشرف کی قیادت میں ہو رہا ہے، فوجی عامر کی۔ ساری پارٹیوں نے بائیکاٹ کر دیا، جماعت اسلامی نے بھی، محمود خان چکزئی نے بھی، سب نے۔ این ٹائم پہ جناب جب آخری تاریخیں تھیں دو فارم جمع کرانے کی، جناب نون لیگ اور نواز شریف اور یہ شہباز شریف الیکشن میں کود پڑے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح اب کی بار یہ بلاول زرداری اور آصف زرداری نون لیگ کو، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب بلاول زرداری صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان دونوں آل شریف اور آل زرداری کو وہ بی جمالو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی اسپیچ کیوں نہیں دکھائی گئی اے پی سی میں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے ان کو بلایا تھا، جنا گھیر گھار کے لے کے تو آئے تھے، لیکن ان کی اسپیچ نہیں چلائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کتنی منافقت کی بات ہے کہ جو اعلامیہ انہوں نے پڑھا، وہ اعلامیہ ان کی کرتوتوں سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، ان کی صبح شاموں سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، ان کے اسکول آف تھاٹ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، ان کی ڈیلی کی پریکٹس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ کس طرح؟ ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہی بلاول زرداری، یہی شہباز شریف، یہی جناب آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، یہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو بھی اور آئی ایس آئی چیف کو بھی ملاقاتیں کر کے ہٹے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقت کی انتہا انہوں نے کی ہے۔ اور دوسری، انہوں نے بنیادی طور پہ یہ جو اعلامیہ تھا، میں نے اس کا نام دیا ہے، اس اے پی سی کے وطن سے جو جنم لیا ہے نا، پی ڈی ایم، وہ ہے پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ۔ یہ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ ہے جو اس اے پی سی کے وطن سے جنم لیا ہے۔ اور دوسرا جناب انڈیا کو مبارک ہو، انہیں الطاف حسین پارٹ 2 مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہی باتیں جو الطاف حسین کیا کرتا تھا اب وہ نواز شریف صاحب جناب وہ کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری بولی مودی کی، اجیت دیول کی اور میجر گورف آریہ کی، را کے ڈائریکٹر کی۔ تو یہ ساری ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی۔ اچھا، اپوزیشن اگر روڈ پہ آ جاتی ہے تو پنجاب میں اس کا استقبال جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ چائے کا کپ دیا جائے گا یا دوسرے ڈنڈوں سے بھگایا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن نے آنا ہوتا نا
تو جب ان کے یہ جو نواز شریف صاحب تاحیات اور واحیات نااہل ہوئے ہیں، ان کی سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، کوٹ لکھپت جیل میں تھے، تو ان کا صورتحال بتاؤں کیا تھی باہر ان کے چاہنے والوں کی؟ نواز شریف تیرے جان سار ایک نہیں پورے چار، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی آئیڈیالوجی تھی. 4 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے. یہ کون سی سڑکوں پہ آئیں گے؟ قوم بے وقوف ہے کہ انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی کی زبان بولنے والی جو یہ پاکستان ڈیمالشنگ موومنٹ ہے، اس کی کال کے اوپر جو ہے نا یہ کوئی سڑکوں پہ آئیں گے؟ پاکستان کے عوام بے وقوف نہیں ہے، انہوں نے اپنا آپ ایکسپوز کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الائڈ پارٹیز فار کرپشن جو منعقد ہوئی APC، اس کی ساری کیتی کرائی کا بیڑا غرق 1.25 گھنٹے کی نواز شریف کی تقریر نے اور اس کے بعد اعلامیہ نے کیا. اچھا، سننے میں آیا ہے کہ CM گلزار صاحب کے خلاف جو ہے اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد چلانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ کے اتحادی جو ہیں کافی پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں 50 سے زائد MPAs ان کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ ان کی کرپشن، بدیانتی، ٹکے ماری اور ملک دشمنی کے اوپر مبنی جو ان کی حرکتیں اور کرتوتیں ہیں، اور اب یہ جو انہوں نے آخری تقریر کی ہے اس کے بعد 15-20 اور متنفر ہو گئے ہیں. تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، شوق سے لے کے آؤ جانا. چیلنج یہ اس طرح جو نا وہ دیسی سٹائل میں کہتے ہیں نا، یہ دیسی سٹائل میں چیلنج دے کے کہتا ہوں یہ لے کے آئے بزدار صاحب کے خلاف بری طرح ناکام اور نامراد ہوں. اچھا، ایسا کہ APC کی اسپیچ میں نواز شریف نے یہ الزام لگایا پیچھے حکومت پہ کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں دھاندلی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا تحفظات جو ہیں وہ آپ ظاہر کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ پیور شفاف ہوئے ہیں؟ جناب محترم میاں نواز شریف صاحب، عوام بے وقوف نہیں ہے. 1979 کے اندر 48 لاکھ روپے دے کے جنرل جیلانی سے وزارت خزانہ لینا، پھر جنرل ضیاء الحق کی روحانی اولاد بن کے ان سے یہ دعائیں لینا جنرل ضیاء الحق سے کہ اے اللہ میری عمر نواز شریف کو لگا دے. وہ اللہ نے عمر بھی لگا دی، کرتوتیں بھی لگا دی، ٹھیک ہے نا جی. ان سے بڑا سول مارشل ایڈمنسٹریٹر پوری زندگی کسی ماں نے نہیں پیدا کیا ہوگا جتنا بڑے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر یہ نواز شریف صاحب ہیں. ان کے ہر دور اقتدار کے اندر چیف جسٹس سے ان کی لڑائی ہوئی، چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ان کی لڑائی ہوئی، کسی سے ان کی نہیں بنی. سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملے کیے. ان سے پوچھو کہ وہ ضیاء الحق کون تھا. پھر ان سے پوچھو یہ 90s کے اندر جو باریاں لگاتے رہے ہیں، یہ باریاں جو ہے نا کس کی مرضی اور منشا سے لگاتے رہے ہیں. ان سے پوچھے یہ 2008 کا الیکشن اور پھر 2013 کے الیکشن میں یہ کس چاچے مامے اور تائے اور پھپھڑ سے مانگ رہے تھے 9 بجے کہ مجھے 2 تائی اکثریت دو. 2013 کے الیکشن میں ابھی آدھا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو یہ کس سے تقریر کر کے کہہ رہے تھے مجھے 2 تائی اکثریت چاہیے. ان سے پوچھے نا کس پھپھڑ سے مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کرے تو رام لیلا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاء اللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ. آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھو تھو. ساری زندگی یہ فوج کی جنا گود میں بیٹھ کے جنا سیاست کرتے رہو. دوسرے پہ الزام آئے تو جنا وہ اس کا کریکٹر ڈھیلا، آپ کرے تو راس لیلا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ منافقت اور بددیانتی کے اوپر مبنی ان کے یہ الزامات بھی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کے اندر سب سے پہلے فوج کی گود میں بیٹھ کے وزارت عظمیٰ تک اگر کوئی پہنچا ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. جی بالکل. ابھی آپ کے سامنے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے جو ہے کافی بات تماد انداز میں یہ بیان کیا کہ انہیں اپوزیشن سے 1% بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور APC کو لے کر یا تحریک عدم اعتماد کو لے کر جو وہ بزدار صاحب کے خلاف تحریک چلانا چاہ رہے ہیں ان سے بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہے. جی